رات کو 8 بجے گھر آ گئے اور دیکھا کہ مایا کچن میں کام کر رہی تھی۔ آپ مہمان ہیں، کیوں کام کر رہے ہیں؟ اس نے سامان ٹیبل پر رکھ کے کہا۔ مجھے اچھا لگتا ہے، دراب کے لیے بنا رہی ہوں، مایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ دراب کو پسند کرتی ہیں؟ پری نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، محبت کرتی ہوں، مایا نے نارمل لہجے میں کہا۔ شادی کرنا چاہتی ہیں آپ ان سے؟ پری کا لہجہ بھاری ہو گیا۔ جانتی ہوں تمہارا کزن ہے نا، لندن میں کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی دوستی رکھتا تھا۔ یہ تو میں تھی کہ زبردستی کر کے اس کے پیچھے پڑ گئی اور دوستی کر کے ہی رہی۔ عورتوں سے بہت دور بھاگتا ہے، اس کی واحد فیمیل فرینڈ میں تھی اور اسے پرپوز میں نے کیا تھا۔ اسے مزے سے اپنا تعلق بتا رہی تھی، بغیر سوچے اس پر کیا بیت رہی ہے۔ پھر کیا کہا دراب نے؟ پری نے پوچھا اپنے آنسو روک کر۔ انہوں نے کہا جب بھی شادی کروں گا تو تم سے لندن آ کر کروں گا۔ ویسے شادی کو مانتا نہیں، اسی لیے امید نہ رکھنا مجھ سے۔ بس تب سے اب تک انتظار کر رہی ہوں، شاید مان جائے۔ محبت بہت رسوا کرتی ہے پری۔ دراب غلط نہیں، غلطی میری ہے۔ اس نے تو کوئی امید نہ دی کبھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ پری کو حیرت ہوئی، کتنے مزے سے وہ سب کہہ گئی، پھر بھی ریلیکس ہے، کوئی دکھ کوئی ملال ہی نہیں۔ پری کو وہ معصوم لگی۔ جانتی ہو میں اس سے ملنے اس لیے آتی ہوں، شاید اس سے بھی میں کبھی نظر آ جاؤں۔ اگر وہ آپ کو اپنی زندگی میں دوسری بیوی کا مقام دے تو کیا تب بھی آپ کی محبت؟ کیا یہ سب قبول کر سکتے؟ پڑی کے اس گہرے سوال پہ مایا حیران ہوئی، اتنا مشکل سوال، وہ اس کی محبت کا معیار جانچ رہی تھی۔ ہاں شاید، کیونکہ اپنی محبت پانا چاہتا ہے ہر کوئی۔ مایا نے کچھ سوچ کر کہا۔ پری کو تکلیف ہوئی اس کے جواب پر، پری کو افسوس ہوا اپنے سوال پر۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا دراب کا شادی شدہ ہونا۔ اب اسے بتائے یا نہ بتائے کیا فائدہ؟ پری نے سوچا۔ کیا واقعی یہ تو خوشی کی خبر ہے؟ دراب نے فون باغجی سے کہا۔ احمدان سویرا کے لیے بہترین چوائس ہوگا۔ اس کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا۔ پھپھو کے گھر ہوگی، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ دراب کا اپنی سوتیلی بہن کے لیے پیار آغا جی کو حیران کرتا۔ وہ واقعی مہرو کا بیٹا تھا، اعلیٰ ضرب تھا اس جیسا۔ اپنی بہنوں کا خیال کرتا۔ آغا جی نے باتیں کرنے کے بعد وہ آفس سے اٹھا اور گھر کے لیے روانہ ہوا۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے موبائل پر مردہ نہانے کی فون سے کال آ رہی تھی۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے کال اٹھائی۔ سویرا کی آواز سن کر حیران ہوا۔ ضرور، وہ چپ کر بات کر رہی۔ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا کیا بات ہے جو فون کرنا پڑا ہے تم کو؟ اس کی گھبرائی آواز نے اسے پریشان کیا۔ بھائی وہ آپ کو کچھ بتانا تھا۔ وہ شاید روتی رہی تھی اس لیے آواز ایسی ہوتی، کیا ہو؟ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ بھائی میں احمد خان سے شادی نہیں کرتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ پلیز بھائی کچھ کریں، اسے شدید تکلیف ہوئی۔ ذرا سی آزادی کا وہ فائدہ اٹھا کے پر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، اس لیے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ بھائی ہونے کا مان دیتے ہوئے کہا میری بات کو غور سے سنو سویرا، اب تم پریشان نہ ہو، کوئی غلط قدم نہ اٹھانا۔ میں پیر کو آ رہا ہوں گھر پر، ہم بات کریں گے اور دیکھتے ہیں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تب تک تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، کسی بھی صورت کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ کہ اپنے بھائی پر بھروسہ رکھو۔ 4 دن کی بات ہے، وعدہ کرو تم نہیں جاؤ گے باہر۔ جی بھائی۔ بھائی نے بغیر ڈانٹے اتنا مان دیا، اس کے دل کی تسلی دینے کے لیے کافی تھا، اس لیے وہ اس کی بات مان گئی اور اس نے سوچ لیا کہ فیصل سے نہیں ملے گی جب تک بھائی نہیں آ جاتے۔ اپنا خیال رکھنا، میں سنبھالوں گا، سب بے فکر ہو جاؤ۔ دراب نے اسے یقین دہانی کروا کر پھر موبائل رکھا اور کہا اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا۔ دراب گھر آئے، اس کے چہرے پر پریشانی صاف تھی۔ سامنے لاؤنج میں مایا اور پری دونوں بیٹھے تھے، دونوں کو سلام کیا اور حال احوال پوچھا مایا سے۔ جیسے اس کی نظر پری کے کالے بالوں پر، اس کا غصہ عروج پر پہنچ گیا، یعنی جس بات سے وہ خاص کر کے منع کرے گا تو وہ وہی کرے گی۔ دارا نے سوچا اور کہا میرے کمرے میں آؤ جلدی سے پری۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ پری اس کے کمرے میں آئی تو داراب نے کہا یہ کیا کیا تم نے بالوں کو؟ اس نے سب سے پوچھا مجھے اچھا لگا دائی تو میں نے کروا دیا، میرے بال میری مرضی۔ آج تم نے اپنی مرضی کر لی، آئندہ اگر تم نے کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اس نے پری کا بازو پکڑ کر کہا اور اسے یکدم چھوڑ کر جانے کو کہا، کہیں سویرا کا غصہ بس پر نہ نکالے، اس لیے اسے جانے کو کہا۔ وہ اپنا بازو سہلانے لگی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے زج کر کے مزہ لیتی ہے اور جان بوجھ کر اس کے انداز برداشت کر لیتا۔ میں نے کہا جاؤ، دراب نے غصے سے کہا، اور ہاں
ڈنر پر ٹیبل پر آؤ گی اور صبح کو مری کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اگر کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جانتی ہوں آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اتنا کہہ کے وہ چلی کہ اب اس کی حرکتوں پر حیران ہونا چھوڑ چکا تھا۔ پھر وہ ڈنر پر بھی آئی۔ صبح کو شرافت سے جلدی بھی اٹھ کے وہ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب اسے دیکھنے آئے تو اپنے بیگ کا زپ باندھ کر رہی تھی۔ دراب مطمئن ہوا۔ وہ دراب کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے مایا اسے حیرت سے دیکھا۔ مایا چپ چاپ پیچھے بیٹھ گئی۔ دراب نے زیادہ نوٹس نہ لیا۔ 7 گھنٹوں کے سفر میں کافی کچھ کھایا۔ مایا اور دراب باتیں کرتے رہے اور وہ جلتی کرتی رہی۔ کوئی بات نہیں مایا، تمہیں بھی میں بتاؤں گی کہ پری کیا چیز ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہا۔ وہ مسکرائی۔ شام کو پہنچے۔ کچھ دیر آرام کے بعد مال روڈ کے مری کا موسم پری کو اچھا لگا۔ ڈنر کر کے ہوٹل پہنچے اور دراب اپنے کمرے کی طرف گیا اور مایا اور پری اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں ایک روم شیئر کرتے۔ اگلے دن صبح سویرے اٹھتے تینوں اور ناشتہ کر کے گھومنے کے لیے نکل پڑے۔ دراب مزے سے دونوں کو گھماتا رہا۔ رات کو ہوٹل پہنچ کر مایا نے کہا آج بہت تھاکے ہیں، میں تو منٹوں میں سو جاؤں گی۔ اور تم؟ اس نے پری سے پوچھا۔ میں تو جاگوں گی، دراب کے کمرے میں جاؤں گی اور اپنے شوہر سے دل کی باتیں کروں گی، وہیں سو جاؤں گی۔ آپ دروازہ بند کر کے سو جانا۔ پری نے بیک وقت دونوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ چلیے دراب۔ پری دراب کے پاس آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ مایا نے دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ شاید کچھ کہنے کے لیے لفظ نہ رہے تو اس کے پاس۔ وہ کس حیثیت سے سوال کرتی؟ دراب کے دوست تھی۔ دراب نے دوستی نبھائی اور ہمیشہ اسے مایوس کن جواب دیا، کبھی کوئی امید کا دامن نہ تھمایا۔ دراب نے کبھی کوئی امید نہیں دلائی تھی جو اسے کوئی الزام دیتی۔ شکستہ دل شکستہ قدموں وہ اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اگر دراب نے اسے نہیں بتایا تو کون تھا؟ اس نے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ ایک اکیلی لڑکی رہ رہی تھی اس کے گھر میں، الگ کمرے میں ہی صحیح، پر رہ تو گھر میں رہی تھی۔ اس کا انداز مالکانہ تھا۔ دل کی گواہی ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا۔ اس کا ضمیر ملامت کرتا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر خود کو خوش فہمی میں رکھا۔ دل کہتا تھا پوچھ لو دراب سے، پر مجھے اپنا برم پیارا تھا، سو گونگی اور بہری ہو گئی اور اندھی بن گئی، سب دیکھ کر بھی، اور اپنا نقصان کر لیا۔ کوئی گہرے تعلق کے بغیر ایک نوجوان لڑکی بغیر رشتے کے رہ نہیں سکتی۔ ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں میں یہ ناممکن تھا کوئی تعلق نہ ہو۔ سب سمجھ کر انجان بننا بیوقوفی تھی اور وہ بیوقوف خود بنتی تھی، کسی نے بنایا نہیں۔ دراب کا ہر انداز اس کے لیے خاص تھا۔ وہ پری کو جن نظروں سے دیکھتا وہ بے حساب بات اس سے کر رہا ہوتا، پر اس کی نظر کا مرکز وہ تھی۔ سب نظر کے سامنے تھا اور صاف تھا، پر میں منظر دھندلا رہی تھی۔ پری کا اس مس بیہیو کرنا اور دراب کا کچھ نہ کہنا، سب باتیں یاد کر کے خود کو اذیت دیتی۔ محبت بہت رسوا کرتی ہے۔ آج رات وہ آخری دفعہ ماتم کرنا چاہتی تھی اس یک طرفہ محبت پر۔ میرے بھتیجے نے بہت دکھ دیکھے ہیں ماما، تم جیسی لڑکی ہی اسے سنبھال سکتی ہیں۔ اسے 5 سال پرانی بات یاد ہے۔ یونیورسٹی میں اس کا سینئر تھا، ٹاپ 10 میں آتا تھا، ہر کوئی جانتا تھا اسے۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھا، نہ صرف اپنے تعلیمی ریکارڈ کی وجہ سے بلکہ روڈ، ایروگنٹ، ہینڈسم، چارمنگ مین اور بہت سی خوبیاں تھیں جس سے مشہور تھا۔ لڑکے لڑکیوں سے متاثر ہوتے، پر وہ خاموش اور سرد تاثر لیے سب کو دیکھتا۔ وہاں اس نے دوستی کرنا چاہی اور کئی دفعہ کہنے کے بعد دراب نے ایک بار میں اسے لاجواب کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا اور سگے خونی رشتوں پر بھروسہ نہیں، تو پھر دوستی پر کیا اعتبار ہوگا مجھ سے دور ہے۔ دراب نے اسے وارن کیا، پر وہ کیا کرتی، خود کو اس کے معاملے میں مجبور۔ بعد اس نے مسز سہدے چھاشا مہان کے گھر پہلی دفعہ دراب سے ملی تھی۔ وہ ان کا بھتیجا ہے، کافی سالوں سے لندن میں رہائش پذیر تھا، مشکل سے ان کے گھر آتا تھا۔ عید کا دن تھا، سب مسلم کمیونٹیز جمع تھے ان کے گھر۔ ایک وہی خاموش اور گمسم وہاں بیٹھا تھا۔ کتنا خوش ہوئی تھی اسے وہاں دیکھ کر۔ پھوپھو نے اس کی ملاقات کروائی تھی، وہ بھی مایا کی ضد پر دراب بے نیاز ہو کر ملا اس سے اجمیوں کی طرح، جیسے اس نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں۔ آج پہلی ملاقات، جیسے سب سے الگ لگا وہ مایا کو، اور دل نے اس کے ساتھ کی خواہش کی۔ پھر کچھ دن بعد یونیورسٹی میں اس کا جھگڑا ہوا بوڑھے لڑکوں سے، کیونکہ کچھ لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ وہ کبھی کسی کے معاملے میں نہیں پڑتا تھا، ہمیشہ ہر معاملے سے دور رہتا تھا۔ وہ اس دن بھی دوسروں کی طرح اگنور کرتا جب اس لڑکی کو وہ لڑکے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، وہ بھی اوروں کی طرح اگنور کر کے گزر جاتا۔ وہ لڑکی مسلسل احتجاج کر رہی تھی، اچانک سے لڑکی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لڑکی کے دوسرے بازو سے ایک لڑکا کھینچ چاہتا، وہ شاید اوروں کی طرح اس کا ہاتھ جھٹک دیتا، پر اس لڑکی کے لفظوں نے اس کی روح کو جگڑ لیا۔ اس لڑکی نے کہا،
فار دا سیک آف آور مدر ہیلپ می پلیز۔ وہاں پر سب کو گائل کا واسطہ دے کر تھک گئے تھے جو اس نے دلاب کو ماں کا واسطہ دے دیا۔ بے سہارا ماں کے لیے جان دینے والا اپنی ماں کے دیے واسطے کے لیے اس لڑائی میں کود پڑا۔ پٹھانوں کا غیرت مند خون تھا، جوش مار رہا تھا۔ اس نے بچا لی اس لڑکی کو، چاروں لڑکوں کو وہ ایک بری طرح پیٹا تھا اور ایک کی حالت سیریس ہو گئی۔ اس نے دلاب پر کیس کر دیا۔ دلاب اکیلا ہی سب فیس کرتا۔ وہ لڑکی ڈر کر کہیں چلی گئی۔ اب دلاب کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ ان لڑکوں نے دلاب کو ہی پھنسا دیا۔ اس کا کیریئر ختم ہو جاتا اور لمبی جیل کی سزا الگ پر۔ مایا کے پاپا جو وکیل تھے انہوں نے کیس لڑا اور ہاشم خان کی کوششوں سے اس لڑکی کو ڈھونڈا اور سارا معاملہ نپٹایا۔ تب مایا اور دلاب کی دوستی ہوئی جو آج تک قائم تھی۔ وہ احسان مند تھا جو پرائے ملک میں اس کا ساتھ دیا ورنہ اس کا کیس لمبا چلتا۔ مایا نے ہی پھپھو سے رابطہ کیا، ان کو انفارم کیا، ورنہ وہ اکیلا ان حالات سے مقابلہ کر رہا ہوتا۔ وہاں کے آزادانہ ماحول میں اس نے پرپوز خود ہی کیا دلاب کو، پر دلاب نے کہا میں شادی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی خود کو اس قابل سمجھتا ہوں جو یہ ذمہ داری نبھا سکوں۔ تم قابل تعریف اور بہت اچھی ہمسفر بھی بن سکتے ہو۔ اگر کبھی خود کو اس قابل سمجھے تو تم سے شادی کروں گا یہاں لندن آ کر اور یہیں کا ہو جاؤں گا۔ پر میرا انتظار نہ کرنا، کوئی اچھا ہاتھ تھامنے والا ملے تو تھام لینا، ہاتھ جو مکمل شخصیت کا مالک ہو۔ مجھ جیسا ادھورا شخص کبھی کسی کو مکمل ہوشیار نہیں دے سکتا۔ وہ واقعی اسے کچھ نہ کہہ سکی، دل ندام، پھر بھی اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا اور وہ کر رہی تھی۔ اتنا درد تھا دلاب کی آواز میں۔ تبھی اس کی پھپھو کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، پر انہوں نے صرف چند جملے کہے، بہت تکلیفیں دیکھی ہیں دلاب نے۔ اس نے میاں بیوی کا تعلق اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی ماں کا درد وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی ماں نے اس رشتے میں دکھ ہی دکھ دیکھا تھا، بھرپور وفا کے باوجود اس نے بے وفائی دیکھی ہے۔ اس ماں کا بیٹا شادی سے ڈرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ ماں اس کے سامنے چل بسی، اپنے شوہر کی بے وفائی کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ بتا گئی۔ وہ دلاب کے بارے میں اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے، شادی سے بظاہر مضبوط بنا پھرتا، اس کے اندر کا دکھ کوئی نہیں سمجھتا۔ اپنی ماں کی بات کسی سے نہ کرنا اور کسی کی ہمت بھی نہیں جو اس کی ماں کا نام لے۔ اسے تم جیسے لڑکی سمیٹ سکتے جو اس سے سچی محبت کرے، اس کی الجھنوں کو سلجھائے۔ سیرش آنٹی کے ہر لفظ میں دکھ تھا اور وہ رو رہی تھی، آنسو تو مایا کی بھی آنکھ میں تھے۔ پر آنٹی وہ مجھے منع کر چکا۔ مایا نے کہا تم کوشش جاری رکھو، شاید بات بنے۔ پھر اس کی مانگ علی ذیحان کے بارے میں بتایا جو عرصہ ہوا جا چکی تھی ان سب سے دور، جس کی واپسی کی کوئی امید ہی نہ تھی۔ جانتی ہو دلاب کی ماں شہر بانو بہت اچھی عورت تھی، بالکل بے ضرورت سی معصوم، دنیا کی چلاکیوں سے پاک، چاہے جانے کے قابل عورت تھی، ہر کسی کے لیے دعا گو رہنے والی عورت تھی۔ دلاب کی پرورش انہوں نے کی ہے، اچھے انداز میں کی ہے۔ وہ اکثر ان کے پاس جاتی، دلاب کی باتیں کرتی، اس سے سکون ملتا اور بھی خوش ہوتی، اسے تسلی دیتی رہتی۔ پھر انکل ہاشم کی فیملی واپس چلی گئی۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد فون پر رابطے تھے ان سے، پھر وقت کے ساتھ فون پر بھی رابطے کم رہ گئے کیونکہ وقت کے ساتھ سب کی مصروفیات بڑھتی جو رہی تھی۔ مایا دلاب کے پاکستان جانے کے بعد مسلسل رابطے میں تھی، اکثر وہی کرتی تھی فون کال۔ دلاب حیران تھا اس کے اس انداز پر، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایسی حرکت کرے گی اور ایسے الفاظ کا چناؤ کرے گی۔ پری سے سب کچھ ایکسیپٹ کر سکتا تھا، پر اس طرح وہ مایا کے سامنے کہے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ مایا کو اپنی حیثیت بتا رہی تھی۔ کیا وہ صرف مایا سے جالس ہو سے اس نے کیا یا بات کو چھوڑا؟ وہ اس کا چہرہ ایک نظر دیکھا، پھر مایا کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے جیسے آثار تھے۔ اسے افسوس ہوا، کاش وہ اسے بتاتی تو اچھا ہوتا، اس کو اتنی تکلیف نہ ہوتی، کاش اس کے پوچھنے کا انتظار نہ کرتا اور خود ہی بتا دیتا تو میری معصوم دوست کو اتنا دکھ نہ ہوتا۔ سراسر میری غلطی تھی، اس کے پوچھنے کا انتظار کرتا رہا۔ ہر بار ہر ملاقات پر وہ اسے اس کے کہے الفاظ یاد دلاتی تھی اور کہتی، یاد ہے تم نے کہا تھا جب بھی شادی کرو گے وہ لڑکی مایا ملک ہوگی؟ اور میں بھی ہنس کر کہہ دیتا ہاں ہاں یاد ہے مجھے اپنے کہے الفاظ۔ کاش اس بار اس کے کہنے پر یہ کہتا شادی میری ہو گئی ہے، چاہے جن حالات میں صحیح۔ کچھ کہہ دیتا، دوستی کا برہم رہ جاتا۔ وہ کیا سوچے کہ میرے بارے میں اور میری نیت کے بارے میں۔ دلاب کو یہی فکر کھائے جا رہے تھے، وہ بالکل اپنی ماں جیسا تھا، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اگر غلطی سے کسی کو دکھ دے بھی دیتا تو معافی مانگ لیتا احساس ہونے پر۔ چلیے دلاب، پری نے اس کے بعد پر ہاتھ رکھا، پھر کہا، پھر دھیمے سے اس کا ہاتھ تھامتے اس کے کمرے کی طرف چل بڑھی، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتا چلا۔ مایا کی ایک نظر نے اسے تکلیف دی، کتنا بے یقینی سے دیکھا اس نے، وہ اپنی نظروں میں چور ہو گیا۔ وہ کمرے تک آئے اور پری نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دلاب نے کمرے کا دروازہ بند کے اسے پوچھا، یہ سب کیا تھا پری؟ یہ ہوٹل ہے، گھر نہیں۔ دلاب نے غصے سے کہا، کیا مطلب کیا تھا؟ جانتی ہوٹل گھر تک کا انتظار کرنے قابل جو نہ چھوڑا تھا۔ آپ دونوں نے سامنے بھی پڑی تھی، اس کے انداز میں بات
اسی کے انداز میں جواب دیا۔ وہ غصے میں کیا کہہ دیتی ذرا نہیں سوچتی اور کون سے الفاظ کا کہاں چناؤ کرنا اس بات کی اسے سمجھ نہ تھی۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ دراب اس کے لفظوں کو اگنور کرتا دوسرا سوال پوچھا۔ جو مجھے صحیح لگا وہی کہا میں نے۔ پری نے کہا، اس بات کا مطلب سمجھتی ہو؟ تم میاں بیوی کا تعلق سمجھتے جو ایسی بات ہے کہی تم نے؟ دراب نے کہا۔ جس انداز میں پری نے بھی وہی انداز اپنایا ہوا تھا۔ اینٹ پھینکنے کے انداز میں سوال کرتا تو وہ بھی پتھر پکڑ کر جواب دے رہی تھی۔ میں نہیں سمجھتی تھی تو آپ نے مجھے کب سمجھایا یا کب کوشش کی مجھے اس تعلق میں باندھنے کی؟ کہ میں اس تعلق میں بندھے نہیں رہنا چاہتا۔ اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھو تم۔ داراب نے اپنے دل کی بات صاف لفظوں میں کہی۔ اب تک وہ اسے اپنے رویے سے سمجھاتا آیا تھا کہ وہ اس رشتے سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ میں تو بچی تھی، بیوقوف بھی تھی اور نہ سمجھ بھی تھی۔ نکاح کے وقت پر آپ تو سمجھدار تھے، بڑے بھی تھے، تو کیوں کیا نکاح؟ کیوں باندھا اس رشتے میں؟ اب باندھ لیا تو کیوں مجھے خود سے الگ کر رہے ہیں زبردستی؟ وہ کہنے پر آئی تو بہت کچھ کہہ گئی۔ اب اس کی آواز میں آنسو کی آمیزش تھی۔ پری نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں آپ لندن جا کر مائع سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی تیار بیٹھی آپ کی دوسری بیوی بننے کو۔ تو ٹھیک ہے، کر لیں، ان سے شادی نہیں کروں گی۔ اعتراض ابھی وہ اور کچھ کہتی، دراب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، پری بکواس بند کر۔ وہ غصے سے دراب کے سامنے پڑی تھی جو اب نہ ڈرتی تھی نہ گھبراتی تھی، سو اس کی ڈانٹ کا نوٹس لیے بغیر کہا، نہیں کروں گی بکواس بند، سمجھ آئی؟ علی میری بات سنیے۔ وہ بھی دراب تھا اس کی بات کاٹ کے اور کہا، تمہاری کوئی بات نہیں سننی مجھے۔ دراب کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا یہ الزام سن کر سننی بڑھ گئی اور اب اور نہیں مجھے دبا سکتے، پری نے غصے سے کہا۔ دراب حیران ہوا اس کے انداز پر۔ اسے اپنی ماں کی کہی بات یاد آئی۔ مہرو نے کہا تھا کبھی اس سے، دراب تم نے شوہر کا دیا اعتماد والی بیوی نہیں دیکھی، پر جب دیکھو گے تو میری بات سمجھ آئے گی۔ شوہر کا دیا اعتماد بیوی کو مضبوط بناتا ہے، وہ ہر معاملے کا ڈٹ کر سامنا کر لیتی ہے۔ وقت پڑنے پر اس کا دیا اعتماد اس پر انڈیل کر ناک سے چنے بھی چھپا لیتی ہے اپنے شوہر سے۔ عورت کو مضبوط مرد کا اعتماد کرتا ہے، چاہے کسی بھی رشتے کی صورت میں ہو، چاہے باپ بھائی یا شوہر۔ آج اسے اپنی ماں کی بات صحیح لگی، اس کا دیا اعتماد ہی تو بول رہا تھا جو اس نے اسے حویلی میں دیا تھا۔ مجھے میرا حق دے، پھر کالے ان سے شادی میں نہیں رہ سکتی۔ آپ کے غیر غصہ کر کے، نفرت کر کے، ضد کر کے دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کی جگہ جو میرے دل میں ہے ویسی کی ویسی ہے، مجھے میری خوشی چاہیے۔ وہ رو رو کر اس کو اپنی کیفیت بتا رہی تھی اور وہ سب میں اپنے ہونٹ بھین چکا تھا۔ تم پاگل ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ دراب کو تو پاگل بالکل گما دیا۔ اس لڑکی اپنی مرضی سے جانے کیا سوچ کر بیٹھی ہے۔ میں آپ سے اپنا حق مانگ رہی ہوں، اس سے پہلے اور کچھ بھی پری کہتی اس کا موبائل بجنا شروع ہوا تو پری نے بھی زبان کو بریک دیا۔ دراب اس وقت اس کا دماغ درست کرنا چاہتا تھا، اس لیے سوچا کال کاٹ کر پھر بات کرے اس سے، پر یہ کال آتی دیکھ کر اس نے کاٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور کال ریسیو کر لی دھڑکتے دل کے ساتھ۔ پری اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو سخت سے سخت ہو رہے تھے۔ وہ سخت پریشان ہوئی۔ پری اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر اداس ہوئی۔ آغا جی میں پہنچتا ہوں، صبح ابھی نکلتا ہوں۔ مریض سے اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹی اور جلدی سے کہا، پری حویلی چلنا ہے، سامان بند کرنا ہے، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، میں مایا سے بات کر لوں۔ اتنا کہہ کر بغیر اس کے سنے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ وہ پیچھے پریشانی میں جلدی جلدی دراب کا سامان سمیٹنے لگی۔ اسے فکر ہوتی حویلی میں کیا ہوا ہوگا، سب کی خیریت کا سوچتی وہ اپنا سامان باندھنے کے لیے اپنا اور مائع کے مشترکہ کمرے کی طرف جانے لگی تاکہ اب اپنا سامان باندھ سکے۔ وہ مائع کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، اس کے ناک کرنے میں اتنی علت تھی۔ مائع نے آنسو پوچھتے دروازہ کھولا، سامنے دراب کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ مجھے حویلی جانا ہے، ایمرجنسی ہے، تم سامان باندھو، تمہیں لاہور ڈراپ کر کے نکل جاؤں گا حویلی کے لیے۔ دراب نے اس کے آنسو نظر انداز کر دی اپنی ٹینشن میں، پر مائع کو اس کے چہرے سے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہے، اسی لیے اس نے کہا، سب خیریت ہے؟ نہیں، کچھ بھی خیریت نہیں، دراب نے ٹینشن میں کہا۔ وہ اس سے جھوٹ نہ بول سکا پر سچ بھی اسے نہیں بتا سکا، اس کی غیرت کو گوارا نہ تھا۔ اگر واقعی اتنی ایمرجنسی دراب، تم پری کو لے کر چلے جاؤ، میں خود چلے جاؤں گی، ویسے بھی اب مجھے واپس لندن جانا ہے۔ مایا ہمیشہ اس کے لیے فکر مند رہتی تھی، سو آج بھی اس کی پرواہ کرتے ہوئے مایا نے کہا۔ اسی وقت دراب نے اسے ٹوک کر کہا، نہیں مایا، یہاں تم میری ذمہ داری ہو، اس لیے میں تمہیں لاہور میں چھوڑوں گا۔ ایسے بھی تمہاری فلائٹ تو وہاں سے ہے 2 دن کے بعد، تو چلے جانا وہاں 2 دن رہ کر۔
اور یہاں تو میں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا، دراب نے بات جاری رکھتے ہوئے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ 5 منٹ میں ساری پیکنگ اور ہمیں نکل ہیں، تب تک میں ہوٹل کے بل کلیئر کر کے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مایا نے جلدی سے کہا۔ وہ جاتے جاتے مڑا کہا، ہو سکے تو معاف کر دیں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، وہ کبھی کسی کی اداسی کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے کی اداسی کو مایا نے شدت سے محسوس کیا۔ دراب نے نہیں بتایا اسے کبھی، پر وہ اس کی درد سے واقف تھی۔ دراب، غلطی میری بھی ہے، معاف کر دینا مجھے، اور میں نے تمہاری تسلی کے لیے تمہیں معاف کیا۔ مایا اس کی نیچر سے چہر سے واقف تھی، اس لیے اس کے سکون کے لیے معاف کر دیا، جبکہ وہ خود کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی، اپنے دکھ کا۔ دراب کو بالکل نہیں۔ مایا ان میں سے تھی جو کچھ بھی غلط ہو پہلے اپنا فالٹ دیکھتی تھی۔ مایا اپنی غلطی کو الزام دوسروں کو نہ دیتی تھی۔ تھینک یو فرینڈ، تھینک یو ٹو۔ دراب نے ہلکی سی سنبھالی اور مایا بھی مسکرائی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ روانہ ہوئے، لاہور کے لیے۔ پڑی اور مایا باہر نکلی۔ دراب نے بیرے سے سامان رکھوایا اور گاڑی پارکنگ میں لایا۔ پڑی آگے بیٹھی اور مایا پیچھے بیٹھ گئی۔ سارا راستہ وہ خاموش تھا۔ اس کی پیشانی کی سلوٹ اس کی پیشانی کی خبر دے رہی تھی۔ ہونٹ اس نے سختی سے بینچے ہوئے تھے۔ فاسٹ ڈرائیونگ وہ کر رہا تھا۔ پڑی چاہ کر بھی پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ صبح 5 بجے وہ لاہور گھر پہنچے۔ مایا کو وہاں اتارو۔ پڑی سے کہا، حویلی کے حساب سے کچھ کپڑے لے کر آؤ اور جاؤ، جلدی چینج کرو، پھر نکل ہے ناشتہ کر کے۔ دراب فون پر ناشتے کا کہہ چکا تھا، جو شیف ریڈی کر چکا تھا۔ مایا اپنا خیال رکھنا، لندن پہنچ کر مجھے انفارم کرنا۔ حویلی کے لیے نکلتے وقت وہ دوبارہ اسے ملنا جانتا تھا، اب دوبارہ وہ نہیں ہے کہ پڑی بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ گلے لگی مایا کے۔ مایا نے ہلکے سے سنبھال بات کی تو پڑی نے بھی سنبھال دی۔ دونوں ہمیشہ ساتھ ہو شنا امین۔ مایا کھلے دل کی لڑکی تھی جو باتوں کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کے بہترین دوست کی بیوی تھی اور دوستی اس کے لیے پیار سے بڑھ کر تھی۔ پڑی کوئی بات بری لگی ہو تو سوری، مایا نے کھلے دل سے کہا۔ اٹس اوکے، میں نے جو بدتمیزیاں کی اس کے لیے سوری۔ پڑی کو بھی احساس ہوا تو معافی مانگی اس نے۔ اٹس اوکے، مایا نے کہا۔ اللہ حافظ، دراب نے کہا۔ گاڑی میں بیٹھ کر پڑی بھی آگے بیٹھی، اس سے مل کر اللہ حافظ مایا نے کہا، اور وہ روانہ ہو گئے سفر پر۔ دن کے 2 بجے وہ حویلی پہنچے۔ دراب کا تھکن سے برا حال تھا، پر پریشانی اپنی جگہ تھی۔ اس نے پڑی کو اٹھایا جو سارے راستے سوتی رہی تھی۔ وہ منی منی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتی۔ حویلی پہنچ کے ہیں، حلیہ درست کرو، دراب نے نرم لہجے میں کہا، کیونکہ دوپٹہ سر پر ہو گیا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ جی جی، ابھی ٹھیک کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئے۔ پڑی، دراب نے کہا، جی خاموشی سے سب سے ملنا، کچھ مت پوچھنا، کچھ مت بولنا۔ دراب کی ہدایت اس نے غور سے سنی، اسے دل میں دہرا کر پڑی نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ اس سے فکر ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ ملازم نے دروازہ کھولا، دراب کی طرف کا، اور پڑی نے گھونگھٹ کر لیا۔ یہی ریت تھی، یہاں کی عورتیں اندر جاتے ہوئے گھونگھٹ کر لیتی۔ حویلی کے اندر جانے سے پہلے دراب اسے کہنا بھول گیا تھا، پر پڑی یہاں کی روایت نہیں بھولی تھی۔ اس کے سہا کرنے پر دراب کے دل کو سکون ہوا، اور پڑی کی طرف کا دروازہ ملازمہ نے کھولا۔ جلدی جلدی تیز قدموں سے اندر چلے گئی۔ اندر کا ماحول دیکھ کر پڑی سناٹے میں آگے شہربانوں سیدھا کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ زرینہ کے چہرہ آنسو سے تر تھا، بی بی جان بھی رو رہی تھی۔ آغا جی تھکے انداز میں بیٹھے تھے۔ ماہر خان اداس چہرے لیے آغا جی کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ اس کے قدم سست پڑ گئے، وہ بی بی جان کے پاس آ کر ان کے گلے لگی۔ وہ روئی جا رہی۔ دراب شاید پہلے مردانہ خانے میں گیا تھا، باپ دادا سے ملنے، پر وہ اندر تھے تو بھی آ گیا اندر۔ جیسے وہ اندر آیا، ماہر خان کے نظر اپنے بڑے بیٹے کی طرف اٹھی اور جلدی سے اپنے بیٹے کی طرف بڑھے، اس کے گلے لگے۔ دراب، میری بیٹی کو ڈھونڈو اللہ کے لیے، میری سمیرہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ مرد تھے، روئے نہیں، پر ان کا انداز ٹوٹا ہوا تھا۔ جی بابا جان، دراب نے ان کو تسلی دی۔ دراب، تمہاری بہن ہے، ڈھونڈ کر لاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میری بچی معصوم ہے، پتہ نہیں کیا حادثہ پیش آیا ہو۔ ماہر خان بے انتہا اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے کوئی برا خیال اس کے من میں نہیں آیا۔ بابا جان، ہم فکر نہیں کریں، ہم دونوں بھائی اسے ڈھونڈ لیں گے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ وہ ان کو کم خود کو زیادہ تسلی دے رہا تھا۔ کاش سویا تم میری بات سمجھ جاتی، میں نے تمہیں کتنی تسلی دی تھی، کیوں تم نے میری بات نہ مانی، میرا یقین نہ کیا، کیوں باقر بہت بڑی غلطی کی تم نے، کتنا منع کیا تھا حویلی سے باہر قدم نہ نکالنا، اور تم نے میری بات نہیں مانی اور نکل پڑے تم۔ وہ سوچتا تھا، خود سے بولتا تھا، کاش میں تمہاری زبان پر بھروسہ نہ کر اور داور کو بتا دیتا تو کم از کم تم پر نظر تو رکھتا۔ افسوس، کاش میں اعتبار نہ کرتا تو میری بہن تم اس وقت گھر میں ہوتی۔ کتنا یقین دلایا تھا، تمہارا بھائی تمہارا ساتھ دے گا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو کوستا تھا اور داور کا انتظار کرنے لگا۔ پڑی خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی، زرینہ کے پاس ہی، اور اسے بھی دکھ ہوا سویرا کی گمشدگی کا سن کر۔ اسی وقت
داور اندر آئے اور دراب جلدی سے کھڑا ہوا اور کہا، کچھ پتہ چلا؟ داور نے بے چینی سے پوچھا، نہیں بھائی، ہر جگہ دیکھ لیا۔ داور کے کہنے پر دراب کو شدید دکھ ہوا۔ وہ تو سب کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی، شاید احمد خان کے رشتے کی وجہ سے ڈر گئی ہوگی۔ اب اس کی پسند کے رشتے کے لیے حویلی کے مرد نہ مانے اس لیے بھاگ گئی ہو۔ اپنے اس محبوب کے ساتھ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا وہ اپنی بہن کے لیے ان لفظوں کا چناؤ کرے۔ کل سے لاپتہ بہن اب تک نہ ملی، آہستہ آہستہ سب کو گاؤں میں پتہ چل جائے گا۔ یہ بات چھپائے نہ چھپے وہ شدید دکھ میں تھا۔ داور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر آئے اور داور نے کہا، چلیں گے آپ ڈھونڈنے یا کچھ دیر آرام کر کے پھر چلیں گے؟ نہیں داور، آرام کا وقت نہیں، چلو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ اور وہ دونوں باہر کی طرف بڑھے۔